الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بھائی ہے غلام حسن صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ گیارہویں شریف کی حقیقت اور اس کی گیارہویں شریف کی حقیقت کیا ہے اور کب اور کیوں شروع ہوئی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیے۔ تو میرے پیارے محترم بھائی جان، گیارہویں شریف پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اسلام کا عمومی مزاج ہے کہ ہر ایک کے لیے فائدہ، ہر ممکن فائدہ ہو، انسانیت کے محسنوں کو بھلایا نہ جائے بلکہ بہتر انداز میں یاد کیا جائے تاکہ آنے والوں کو بھی ترغیب ہو۔ انفرادی سے زیادہ اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ خیر خیر ہے جہاں بھی پائی جائے، جب بھی پائی جائے، شر شر ہے جہاں بھی پائی جائے اور جب بھی پائی جائے، اس کا زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے ہر ممکن فائدہ، اس کی پیش نظر اسلام کا معاشی اور معاشرتی سیاسی ڈھانچہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے یہ تعلیم اور تربیت، نیکی پھیلانا، برائی مٹانا اور ہر ایک کی بنیادی ضروریات مہیا کرنا ضروری قرار پایا۔ اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں، سب کی بھلائی پیش نظر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو اپنے علم، اپنے عمل، اپنے مال اور اپنی جان سے فائدہ پہنچایا، وہ انسانیت کے محسن ہیں۔ ان کو بھلانا احسان فراموشی ہے۔ ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک رہنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم، احادیث طیبہ اور بائبل اور تاریخ ایسی ہستیوں کے کارنامے کے ذکر سے پر ہیں جن سے بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ اسلام بالخصوص اور دنیا کا ہر اچھا قانون انفرادی بہبود کے مقابلے میں اجتماعیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نماز ایک ادا کر رہا ہے یا پوری جماعت، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میری والدین کو بخش دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھ۔ نماز جنازہ ایک میت کا ادا ہو رہا ہے، مگر دعا یہ مانگی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یعنی اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ کو اور ہمارے مرنے والے کو، ہمارے حاضر کو اور ہمارے غیر حاضر کو، ہمارے چھوٹے اور بڑے کو، ہمارے مرد کو، ہماری عورت کو۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے وفات دے تو اسے ایمان پر وفات دے۔ جنازہ ایک کا مگر دعا ساری امت کے لیے۔ بت پرستی کفر ہے، مخلوقی عبادت شرک ہے، حرام ہے، بدکاری، سود، ظلم، غضب، حق تلفی، جھوٹ حرام ہے، جوا، شراب، رشوت حرام ہے، جب بھی ہو جہاں بھی ہو، خنزیر، مردار حرام ہے، جب بھی ہو جہاں بھی ہو، جو بھی کھائے، بیچے، خریدے
مسئلہ صرف 11ویں شریف کا نہیں، محفل میلاد، محفل خواجہ، محفل عرس، محفل سوم، 7واں، 10واں، چہلم، برسی، ان سب میں بھی اصول کار فرما ہے۔ جس کی یاد میں محفل منعقد ہو رہی ہے، اس کے عقیدے اور عمل، اس کی علمی، تدریسی، تبلیغی، فلاحی خدمات کا ذکر کیا جائے، اس کے اخلاق و اطوار کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہماری طرف سے اپنے محسن کے احسان شناسی اور احساس تشکر کا اظہار عقیدت اور اس کے کارناموں کے ذکر سے دوسروں کو نیکی کی ترغیب ہے۔ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم احسان فراموش نہیں، اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ان محافل میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، حمد اور نعت منقبت پیش کی جاتی ہے، اولیاء اللہ کی سیرت اور فضائل کا ذکر ہوتا ہے۔ یوں ہی پوری قوم کے لیے یہ تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ سنا کر شریک محفل ہوتے ہیں، کچھ سفر کر کے اپنی حاضری سے محفل کو رونق بڑھا کر شریک محفل ہوتے ہیں، کچھ صاحب ثروت آنے والے زائرین کے لیے کھانے اور مشروب کے ذریعے شرکت کرتے ہیں، کچھ انتظام اور انصرام میں شامل ہو کر ثواب حاصل کرتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات کر کے، کچھ تلاوت قرآن کے ذریعے، کچھ ذکر و درود سلام کے ذریعے، کچھ دور و نزدیک سے آنے والے زائرین کی خدمت کر کے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ الغرض نیکی حاصل کرنے کا ایک وسیع اور عریض میدان مہیا ہے، جس میں ہر شخص بقدر استطاعت نیکیوں، بھلائیوں اور صاحب مزار اور صاحب محفل کے فیوض و برکات و توجہات کی دولت سمیٹتا ہے۔ مخلوق خدا کو یہاں آرام سکون ملتا ہے، صاحب محفل کو عوام و خاص کی نظروں میں عزت اور تکریم ہوتی ہے، حاجت مندوں کی اللہ تبارک و تعالی حاجت براری فرماتا ہے، گمراہوں کو ہدایت اور دھتکارے ہوں کو راحت ملتی ہے۔ اس نیک کام کے لیے کوئی جانور لاتا ہے، کوئی پکایا لاتا ہے، کوئی نقد مال پیش کرتا ہے، تاکہ آنے والے زائرین کے لیے بہتر رہائش، بہتر خوراک اور پرسکون ماحول مہیا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگ موسم کے مطابق غلہ اور دودھ، کھانا وغیرہ پیش کرتے تھے، سرکار قبول فرما لیتے اور لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے، ایسی اشیاء خود بھی تناول فرماتے، حاضرین مجلس اور آنے والے زائرین میں بھی تقسیم فرماتے۔ قرآن و حدیث میں کسی کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثلا مسلمان کی شان میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود ایثار محتاجوں کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی خواستگار ہیں اور نہ شکر گزار ہیں، یعنی خواہش مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کی خرابی بیان کی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر کرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریب اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی اور محکومی کی زندگی سے کس گردن کا آزاد کرانا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط اور افلاس کو دور میں غریبوں اور محروم المعیشیت لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کی معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے۔ قرابت دار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہے،
ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، یعنی تیرا کھانا کھلانا اور جس سے جان پہچان ہو اس پر، اور جس سے جان پہچان نہیں اس پر سلام کہنا۔ کوئی دانش مند آدمی کھانا کھلانے کی حکمت، فائدہ اور حسن کا انکار نہیں کر سکتا۔ 11ویں عرس اور چیلم وغیرہ کے موقع پر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں کلام کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھاردار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے کہ جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا گوشت حرام ہے۔ مردار خون، سور کا گوشت، جس جانور کے ذبح میں غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، بعض تنگ نظر اور کم علم لوگوں نے اس سے خواہ مخواہ 11ویں شریف اور تبرخات، مٹھائی کھانے اور مشروب وغیرہ کو ما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل کر کے حرام کرا دیا ہے۔ خود پر ہی ظلم نہیں کیا بلکہ امت میں فتنہ، افتراق اور اسلام کو بدنام کیا، اور مسلمانوں کو مشرک قرار دیا، اور فرقہ واریت کو خوب ہوا دی۔ بس مناسب ہے کہ ما اہل کی عہد نبوت سے آج تک جو تفسیر و تصریح کی گئی ہے اسے لغت، تفسیر اور حدیث اور عقل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس شخص نے قرآن کریم کو خدا خوفی اور حیا کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ حلال حرام جانور کے ذکر میں مٹھائی، حلوہ، کھیر، فرنی، پلاؤ، قورمہ، دودھ، شربت، پھل کہاں سے آ گئے؟ یا صرف گوشت کی بات ہو رہی ہے، مگر خدا نہ ترسوں نے کھینچا تانی کر کے بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی ہے۔ قرآن حکیم میں جانوروں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ان میں ایک وہ جانور بھی ہے جو حلال ہے مگر جس کو ذبح کرتے وقت کسی بت، انسان یا دیوتا وغیرہ کا نام لیا جائے، اور بوقت ذبح صرف اللہ کا نام لیا جائے، اور ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی ہو، مسلمان سے کتابی نہ بنا ہو، نسلی ہو، یا کسی اور مذہب سے ہٹ کر کتابی بنا ہو، تو گوشت حلال ہے، خواہ ذبح سے پہلے اور بعد میں اس پر کسی کا نام پکارا جائے۔ حرمت کا تعلق صرف وقت ذبح سے ہے۔ ان آیات میں لفظ ما سے مراد صرف جانور ہے کہ پہلے پیچھے جانوروں کا ہی ذکر ہے۔ اس سے مٹھائی، دودھ، کھانے پینے، کپڑے، روپیہ، پیسے وغیرہ ہرگز مراد نہیں ہے، کہ ان کا ذبح سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان حلال جانور کو اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے۔ اس کے حلال ہونے میں شک وہی کرے گا جو پلے درجے کا جاہل، تنگ نظر اور سخت متعصب جھگڑالو ہے۔ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ
حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حرام حلال کرنا اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے حلال کرے اور جسے چاہے حرام کرتا پھرے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قانون سے بغاوت ہے۔ قدوۃ الواصلین، زبدۃ العارفین، سیدی و سندی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر منعقد ہونے والی تقریب ہے، جس میں آپ سرکار کے حوالے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت اولیاء کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے، آپ کے علمی اور عملی کارناموں سے امت آگاہ ہو۔ اس سے ایک طرف اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے انس پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میسر آتی ہے، روحانیت، فیض اور ذہنی آسودگی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کی عبادت کی ترغیب ملتی ہے، اللہ والوں کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کی ترویج اور برائی کے مٹانے میں مدد ملتی ہے۔ کہنے کو یہ ایک شخص کی تقریب ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ اور رسول کی بزم ہوتی ہے، جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، نذرانوں کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء آتی ہے، حاضرین، زائرین، بھوکے، مسافر، بے بسوں کے کام آتی ہے، دینے والے کو ثواب اور کھانے والوں کو سیری اور سیرابی ملتی ہے۔ اس صدقے سے زبان اور دلوں سے نکلتی دعاؤں، تلاوتوں، اذکار کا ثواب زائرین، ان کے آباء، امہات، ان کے اساتذہ، مشائخ اور تمام مسلمانوں عالم، زندہ مومنین اور بالخصوص اہل قبور اور مزارات کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان دعاؤں کو سننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی بارگاہ سے یقین ہے کہ یہ پرخلوص دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی، خالی جھولیاں بھریں گی، خشک ہونٹوں پر تری آئے گی، پریشان دلوں کو سکون اور بہتی آنکھوں کو خنگی ملے گی، زخمی دلوں کو مرہم اور دھتکارے ہوئے کو ٹھکانے ملیں گے، شرکا محافل کو اطمینان قلب اور عالم اسلام کو ان دعاؤں کا سننے والا سکون قلب اور اذہان عطا فرمائے گا۔ ہمارا آج کا المیہ علم اور تحقیق کی کمی نہیں، عمل سے فرار ہے۔ ہم حقائق کو جانتے ہیں کہ ان کی حکمتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے، ان کے فوائد اور عملی زندگی میں ان کی ناگزیریت کے دل سے قائل ہیں، مگر افسوس کہ علم و آگاہی کی جس قدر فراوانی ہوئی ہے، عمل سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، اس لیے ہمارا معاشرہ ہزار بار تدابیر کے باوجود دن بدن تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہم جن رسوم سے نالا ہے ان پر کبھی ٹھنڈی دل سے غور کریں کہ یہ رسوم اتنی ہی غلط تھی تو ہمارے اسلاف نے اس پر کبھی ٹھنڈے دل سے ہمارے اسلاف نے اس پر غور کیوں نہیں کیا اور ان کو رواج دیا، ان کو کیوں رواج دیا؟ کیا وہ اپنے آنے والی نسلوں کی خیر خواہ نہ تھے؟ کیا کوئی شخص اپنی اولاد کی تباہی کو پسند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ کہ مختلف نیک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ادوار، مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، عرصہ تک وہ مقاصد حاصل ہوتے رہتے ہیں اور معاشرے زندہ و خوشحال ہوتا ہے، مگر مرور زمانہ کے ساتھ وہ مقاصد نظروں سے اوجھل ہوتے جاتے ہیں اور اصول اور رسوم میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اچھے نام بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے منسوب دن اور ساعتیں، ان کے نام پر منعقد ہونے والی تقریبات کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اولیاء اللہ کی اصطلاح قرآنی اصطلاح ہے، ان کا ذکر خیر کرنا اللہ تبارک و تعالی کی سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارکہ طریقہ ہے۔ امت نے روز اول سے اس نام اور اس کے مصداق پاکیزہ نفوس کی ہمیشہ تعظیم اور تکریم کی ہے۔ اولیاء اللہ اس دین کے شاعر ہیں، ان سے منسوب ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں محبوب ہے۔ یہ حضرات اللہ تبارک و تعالی کے دین کے خادم اور مخلوق خدا کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت سے مردہ دلوں کو حیات جاوید ملتی ہے، ان کے پاس زخمی دلوں کو مرہم، پریشان حال کو سکون اور دنیا کی نظروں سے دھتکارے ہوئوں کو امان ملتی ہے۔ یہ خالق اور خلق دونوں کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں۔
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کثیر فضائل المحاسن بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی تاریخی واقعات، فضائل المحاسن بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن تو سارے ہی ہیں، سبھی اس کے پیدا کرنا ہے، پھر اللہ کے دنوں کو یاد دہانی کا اس کے سوا کیا مفہوم ہے کہ لوگوں کو اللہ والوں کا ذکر سناؤ، اور بالخصوص ان دنوں کا جو اللہ والوں سے منسوب ہیں، تاکہ اولاً ان کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے، جنہوں نے عمر بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند کیے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ 11ویں شریف کا عمل ایک ولی کامل حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوم وفات 11 ربیع الثانی کی نسبت سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ ہر مہینہ کی 11ویں تاریخ کو لوگ آپ کی یاد میں محفلیں سجایا کرتے ہیں۔ 11ویں شریف 40واں سالانہ عرس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر خیر ہو، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور سرکار کی سیرت طیبہ اور قرآن و سنت کے جس چشمہ صافی سے ان بزرگوں نے اپنے آپ کو اور پھر ایک جہان کو سیراب کیا، مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو عبادت خداوندی کی رغبت دلائی جائے۔ محافل میلاد، محافل اعراس، سوم 40واں، یوم پاکستان، یوم اقبال، یوم قائد اعظم، صحابہ کرام، اہل بیت کے ایام، مدارس دارالعلوم، کالجوں اور جامعات کے سالانہ، 25 سالانہ، 50 سالانہ، 100 سالہ تقریبات، تبلیغی تربیتی اجتماعات، کانفرنسز، سیمینار، یہ تمام سرگرمیاں اس مقصد کے لیے تو ہوتی ہیں کہ لوگوں تک اپنے بزرگوں کے مقام اور مرتبہ، علمی جدوجہد، تعلیم، تزکیہ، خلق خدا، اعلیٰ اخلاق و کردار کے کارنامے پہنچائے جائیں، جس سے ایک طرف ان محسنین کا ذکر خیر ہوتا ہے، دوسری طرف آنے والی نسلیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتی رہتی ہیں، اور بلندیوں، عظمتوں اور عظیمتوں کا سفر جاری ساری رہے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگاتی رہے۔ 11ویں شریف ہو یا کسی اور بزرگ کا عرس یا دیگر مواقع، ان پر معمول سے زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت اور منقبت پڑھی سنی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، احکام شرع کی تعلیم اور تبلیغ کا موقع ملتا ہے، رزق حلال سے حاضرین کی توافی کی جاتی ہے، ماحول میں نیکی کا غلبہ اور بدی کی پسپائی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے اتفاق فی سبیل اللہ پر عمل ہوتا ہے، شریک محفل لوگوں میں میل ملاقات ہوتی ہے، محبت اور اخوت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، غریبوں کو اچھا کھانا ملتا ہے۔ اب کچھ نیک لوگوں نے ان نیکیوں کو مزید وسعت دی جو لائق تحسین ہے، کہیں ترغیب کے طور پر حج اور عمرے کی قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ان محافل کے ذریعے نادار لوگ بھی ان سعادتوں سے بہرآور ہوتے ہیں، کہیں غریب بچوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں، ایک بڑے فرض کی ادائیگی اور والدین کی ایک بڑی پریشانی کا ازالہ کیا جاتا ہے، بعض تقریبات پر نادار طلباء کی تعلیم ضروریات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بعض مقامات پر گھروں کو گھر تک مہیا کیے جاتے ہیں۔ ان ترغیبات کا نتیجہ ہے کہ اہل ثروت میں فیاضی، کرم اور سخاوت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں یعنی مخلوق خدا کی فلاح بہبود کے لیے کثرت سے مدارس، اسکولز، کالجز، جامعات، ہسپتال، انڈسٹری، ہومز اور دیگر رفاہی ادارے قائم ہیں، اور اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران اس قوم کے سچے خیر خواہ ہوں تو زکوٰۃ و عشر کی رقم سے عوام کی بنیادی صورتیں باعزت طور پر پوری ہو سکتی ہیں۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اولیاء اللہ کے مدارات پر بندگان خدا کو بغیر کسی مذہبی و نسلی امتیاز کے مفت کھانا ملتا ہے، اور ہر وقت ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، ضرورت مندوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور کھلانے والے اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں۔ مرحوم عزیزوں، بزرگوں کو اس تمام نیک کاموں کا اجر ثواب ملتا رہتا ہے۔ جہاں کام ہوتا ہے وہاں کمی، کوتاہی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کام کتنا ہی مفید اور اچھا کیوں نہ ہو،
اصطلاح طلب رہتا ہے، خوب سے خوب تر کا سلسلہ رکتا نہیں۔ 11ویں شریف کے اسباب و مقاصد اور طریقہ کار ہم نے بیان کر دیے ہیں، مگر فکری اور قدرتی امر ہے کہ وقت کے ساتھ اچھے کاموں میں بھی نقاص ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت 11ویں شریف کی ہے۔ ان تقریبات میں چند خامیاں اکثر نظر آتی جن کا تدارک علماء، واعظین، مرشدین اور منتظمین کا ذمہ ہے۔ لوگوں سے لپٹ کر بلکہ لڑ جھگڑ کر زبردستی اور گھٹیا طریقوں سے ان تقریبات کے لیے چندہ کرنا، لاؤڈ اسپیکر پر سارا دن چندوں کی اپیلیں کرنا، اسلام اور تصوف ولایت کو بدنام کرنا ہے۔ ایک آدھا مرتبہ محض اطلاع کے لیے اعلان کرنا معیوب نہیں۔ بعض لوگ جس طرح مسلسل و متواتر کئی دن تک اسپیکر پر چندہ مانگتے ہیں اور بہانت کی بولیاں بولتے ہیں اور مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، وہ باعث شرم ہے۔ اس کے ذمہ دار امام، خطیب اور مسجد کی انتظامیہ ہے، اور رسم کبھی کو ختم ہونا چاہیے۔ نعت اور منقبت پڑھنا ایک پاکیزہ اور خوشگوار فرض ہے، مگر اس کے مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے کہ اسے احتیاط اور وقار کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اولا نعت خوان غیر شرعی اور غیر معیاری اور ادب و احترام سے عاری کلام سے پرہیز کرے۔ ثانیاً مقررین و نعت خوان حضرات نماز با جماعت کی پابندی کریں اور مسلمانوں کی شکل اور صورت بنائیں، اور بصورت دیگر انہیں مائک پر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ثالثاً وہ اختتام مجلس تک شامل محفل رہیں، مختلف بہانوں سے کھسکنے کی کوشش نہ کریں۔ رابعاً معیاری کلام کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تابعین اور بعد والے با علم با عمل علماء اور کاملین کا کلام پیش کریں۔ 11ویں شریف اور اس طرح کی دیگر تقاریب میں کھلائے جانے والے کھانے کو انفاق فی سبیل اللہ سمجھ کر وسعت دیں۔ لوگوں کے پاس بے حساب مال ہے۔ ختم شریف کے لیے عمدہ کھانے، مستحقین کے لیے کپڑے اور نقدی، بیماریوں اور ذہنی مریضوں کے لیے کھانے، پھل اور دوائیاں، بے روزگاروں کے لیے زکوٰۃ اور خیرات، سرماہ قربانی، فطرانہ اور دیگر عطیات سے فنڈ مقرر کریں۔ ان سے بے روزگاری کو گزارا الاؤنس، غریب بچوں کے لیے شادی کا بندوبست، نادار طلباء کو تعلیم، وظائف، معذوروں کے لیے کفایت خانے اور حادثات کے متاثرین کے لیے امداد کی جائے۔ رفاہی و تعلیمی تربیت ادارے قائم کیے جائیں۔ بیواؤں، یتیموں کے لیے کفالت عامہ کا بندوبست کیا جائے، اور ان تمام نیک کاموں کا ثواب اپنے نیک بزرگوں کو پہنچایا جائے تاکہ ان کے احسانات کا کسی قدر حق ادا ہو اور ان کے درجات مزید بلند ہو اور ان کے فیوض و برکات مزید وسیع ہوں، اور گنہگاروں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے تاکہ ان کی اخروی نجات ہو۔ ان نیکیوں کا صدقہ اور وسیلے سے پروردگار سے دعائیں مانگی جائیں کہ مسلمانوں پر پڑنے والی مصیبتوں کا خاتمہ ہو، ان کی عزت آزادی بحال ہو، ان کی کمزوریاں، محکومیاں اور محرومیاں ختم ہو، ان کی باہمی اختلافات و تنازعات نابود ہوں، وہ علم اور عمل، جہد اور مسلسل اسلحہ سے لیس ہو کر میدان مسابقت میں اتریں اور اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار دوبارہ حاصل کریں۔ یہی میری نظر میں عرس 11ویں شریف 40واں اور برسی منانے کا صحیح طریقہ نیکی ہے، جب بھی کی جائے، جہاں بھی کی جائے۔ یہ سوال بے معنی ہے کہ یہ کب شروع ہوئی۔ اشارے ثواب کے مختلف طریقے اور نام ہیں، ہر دور میں تھے اور ہر دور میں رہیں گے۔ ان میں درپیش آنے والی خرابیوں کا ازالہ کریں، ہر عمل میں خلوص اور للہیت کا رنگ پیدا کریں۔